نہ کرو، آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور میں اگر غیر حاضر کو تو ناگواری ہوگی تم کو. میں نے کہا، میں نے کئی بار دہرایا، اب میں کسی کی معمولی حرکت پر اس کو کم از کم میرے واسطے تو اس کا فیصد صحیح نہ ہو. ظلم نہ کہیے گا، جی نہیں لگتا تو نہ بیٹھیے. ملاک العمل خواتین ہے، اس لفظ کے آخری کوئی معنی ہے تو آپ کا مظاہرہ. ملاک العمل خواتین. سال گزر گئے اس خبیث کو، کھڑے ہو جاؤ جگہ چشمہ والا، اس کو سمجھاتا رہا 2 مرتبہ، ہمیشہ گردن ٹیڑھی رکھا گی. کھڑے ہو جاؤ، بدتمیز، کمر سیدھی نہیں کر سکتے. بیٹھو. افسوس کی بات، یہ کیا ہے ماننا؟ میرے ارادہ نہیں ہوتا، یہ نحوست ہے، یہی یہودیت. ہمیں سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا یہی ہے. اسی کو کہتے ہیں سمعنا وعصینا، کہ سننے کے بعد بات ماننے کی صلاحیت نہیں بڑھتی. میرے ارادہ نہیں آئیے، غیر شعوری طور پر اس کو تفریح سمجھتے ہیں آپ. اسی کو کہتے ہیں سمعنا وعصینا. اسی لیے یہودیوں کے تعلق سے بار بار کہا جا رہا ہے یہ امت کسی طرح بھی ان سے مشابہ ہو سکتی، ورنہ کس کو کس سے دشمنی بھائی. تو کیا ہے؟ واللہ علیم بالظالمین. اور استاد کیا دیکھ پائے گا، اس کی طاقت کہاں ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، کیا کیا غلط کاری کرتے ہیں، کہاں جا کر نماز چھوڑتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین. اللہ جاننے والا. جس کسی کو مانا خدا کی ہم علمی کا احساس ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. مولانا تمہارے سامنے لکھا ہے، ہم بینی، ہم دانی، ہم علمی کا احساس جس کسی کو ہو جائے، مانا انقلاب آ جائے زندگی. ان اللہ سریع الحساب، ہو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ان اللہ بصیر بالعباد، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. پھر کمر ٹیڑھی نہ ہو کسی، خدا پکڑ کر سکتا ہے، خدا کمر کینسر کر سکتا ہے. پھر کمر سیدھی کرنا چاہو تو بھی سیدھی نہیں ہوتا ہے. تو سب وبال ہے. مانا یاد رکھو، اس طرح کی جب کوئی صفت آئے اللہ کے تعلق سے رونگٹے کھڑا ہونا چاہیے. اللہ عالم بالظالمین. ہم بھی ایسا ہو سکتے ہیں، چھپ چھپا کر کریں جہاں کوئی نگراں نہ ہو، بس کمرے میں سوتے رہیں، کیا کیا غلط کاری کرتے رہیں. اللہ تو جانتا ہے نا. آخرت کی پکڑ جس طرح تیز ہوگی، اللہ کی ہمادانی کا تصور جتنا تیز ہوگا، انسان غلطی سے اتنا ہی بچے گا. ورنہ کوئی نگراں کسی کو شرط نہیں بتا سکتا، کوئی استاد کسی کو شرط نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کوئی ہر وقت حاضر ناظر نہیں رہ سکتا. ہر حاضر ناظر کون رہتا ہے؟ اللہ کے ذات. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو اونگ لاحق ہے، نہ اس کو نیند لاحق ہے. بار بار قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے اللہ کا استحضار کرو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جس کو احساس ہو اللہ دیکھ رہا ہے، آنکھیں کیسے بند ہوں. دین کی نسبت سے گفتگو ہو رہی ہے، ہم پر فرض ہے. ہم کسی تبلیغی اجتماع میں نہیں بیٹھے ہیں کہ سڑک پر چلتے ہوئے بیٹھ گئے، نہیں. ہم نے فارم بھرا ہے، خود سے آئے ہیں. سوچیے آپ درجے میں غفلت کا وبال کتنا ہوگا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے آپ کے، یا اللہ کیا ہو گیا، کیسی میں نے غلطی کی، تجھ کو کیا مضبوط دکھاؤں گا. یاد رکھنا اللہ علیم بالظالمین. اس میں بجلی ہے. صحابہ کرام روتے تھے. اللہ کے رسول کا شیبتنی ہود واخواتها، شیبتنی ہود واخواتها، مجھے بوڑھا کیا ہود جیسی صورتوں نے جس میں لکھا ہے فاستقم کما امرت. آئے چاہیے کہ اللہ نبی معصوم ہو کر کا دل سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن امت کو اسوا دینے کے لیے کہہ رہے ہیں. مجھے احساس ہے شاید میں اللہ کے معیار پر پورا نہیں ہو سکتا. اور فقین کماؤں میں کہتے ہیں یہ جو داڑھی پکی ہے یہ ڈر کی وجہ سے، آخرت کی پکڑ کی وجہ سے. کون کہہ رہا ہے؟ جس سے گناہ کا صدور نہیں. کیوں ہمارے دل میں احساس نہیں؟ یا اللہ تعلیمی مرحلہ ختم ہو رہا ہے، یا اللہ درجے کا سال کا درجہ ختم ہو رہا ہے، درجے کا سال ختم ہو رہا ہے، دن ختم ہو رہے ہیں. یا اللہ ابھی تک مجھے توفیق نہیں ہوئی، میں نے کوئی آج تک زندگی سے نہیں سنی. یا اللہ بے توفیقی کا مسلم نہ ہو جائے. ہاں نا. ایمان کہتے بھی کسے؟ پھر کفار کا کیا جرم ہے؟ کیا جرم ہے؟ نبی کو دیکھ کر بھی وہ محروم ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے. ہم بغیر دیکھے بے بات کر رہے ہیں کہ ہاں ایمان لے آئے. ابو جہل کا کیا قصور ہے؟ اگر تھوڑا سا مان کے جینا ہوتا تمام کفار مسلمان ہو جاتے، لیکن وہ ڈرتے تھے اب رب چاہی ہوگی من چاہی نہیں.
یہاں تو ہم مسلمان کیا کہ منچائی کر رہے ہیں. اللہ ولا تجنہ، اب غور سے سنیے، اللہ میاں مرچیں لگانے کو کہتے ہیں، ارے تم یہ مریں گے کبھی؟ یہ مریں گے؟ بڑے کہتے ہیں دین کی خدمت کریں کبھی. یہ تو پوری دنیا میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کی حریص ہے.